أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها تضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. صلوات بلند آواز سے. ایک صلوات ذرا اس سے بہتر انداز میں عنایت کیجیے محمد و آل محمد پر. آپ تمام تر مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مرحومین انجمن نصرت عباس اور اس عزاخانے کے تمام مرحوم معاونین بالاخص بیگم و سید ارشاد حسین، بیگم و سید صفدر جعفری، سید حبیب عباس رضوی اور تمام شہداء ملت کو شامل کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے. صلوات مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامنے حضرات، سلسلہ سخن کی آج چھٹی گفتگو بعنوان انوار الہیہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس عنوان پر لب کشائی کرتے ہوئے کل تک ہماری گفتگو اس منزل پہ پہنچی کہ اللہ فرما رہا ہے مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ کے نور کی مثل مانند مشکات ہے. لفظ ہم نے لیے تھے دو، ایک ہے مثل، ایک ہے مثل. بس توجہ مبذول رکھیے گا. انشاءاللہ یہ بارش، یہ پانی کے قطرے حسینیت پر اثر انداز ہونے والے نہیں ہوتے. بادل اپنی عقیدت کا اظہار کرے، ہم اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے، مگر یہ طے شدہ معاملہ ہے کہ 1400 سال سے لے کے آج تک کائنات کی وہ ابدی حقیقت کہ جو زمانے کے نشیب و فراز سے لڑ کر
اپنے آپ کو زندہ و تابندہ رکھے ہوئے ہے، اسی کو زبان شریعت میں حسینیت کہتے ہیں۔ لہذا حسینیوں کا اجتماع ہے، تو آپ مجلس کی طرف توجہ مرکوز رکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی میں نے پہلے عرض کیا کہ بادل کا حق ہے کہ وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرے، ہمارا حق ہے ہم اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ اور جملہ میں آپ کی وساطت سے تمہیدی طور پر عرض کر دیتا ہوں، دنیا جتنا بھی راستہ روکنا چاہے، دنیا راستہ روک نہیں سکتی، اس لیے کہ میں نے یکم محرم کی مجلس میں یہ گزارش کی تھی، ان مجلسوں کا اہتمام، ان مجلسوں کا انتظام، یہ فرش عزا، یہ ہمارا مرہون منت نہیں ہے۔ ہم کیا، ہماری حقیقت کیا، ہم کہاں، حسین کہاں، توجہ ہو میرے ساتھ، ہم کہاں، حسین کہاں، ہم ذرہ حقیر، وہ مالک کائنات۔ یہ تو اس اللہ کا لطف ہے کہ جس کا ذاکر وہ خود ہے، اس نے اسی کا ذکر ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا ہے۔ سارے ملیں گے ذرا، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو لفظ آ گئے تھے دو، ایک ہے مثل، ایک ہے مثل۔ جو آج اس قافلے میں وہ سفر ہوئے ہیں، میں ان کے لیے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثل مانند مشکات ہے، نہ، کہا جا رہا ہے مثل نور ہی، چونکہ اللہ لیس کمثلہ شیء ہے، اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے، خدا کی مثل کوئی شے نہیں ہے، مگر جو کہتا ہے میں لیس کمثلہ شیء ہوں، وہی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ للہ المثل الاعلی، اس اللہ کے لیے بڑی بڑی مثل ہے، جس کے پیش نظر وہ کہہ رہے ہیں مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثل مانند مشکات ہے، مانند ایک تاک کے ہے، فیہا مصباح، ایسا تاک جس میں چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ ایک شیشے میں بند ہو، ایک قندیل میں بند ہو، وہ زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جبکہ وہ شیشہ جو چراغ کو ڈھانپے ہوئے ہے وہ اتنا منور ہے، اتنا صاف ہے، اتنا شفاف ہے کہ جیسے کوکب دری ہو۔ توجہ فرما رہے جی؟ جیسے، اللہ اکبر، جیسے وہ کوکب دری ہو۔ یہ جملہ آپ نے آج ارشاد فرما دیا، انشاءاللہ کل یا پرسوں کی گفتگو میں یہ بحث آئے گی کہ وہ زجاجہ کون ہے، وہ کوکب دری کون ہے کہ جس نے چراغ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے تاکہ آندھیاں اسے بجھا نہ سکے، روشنی اس کی زمانے تک پہنچتی رہے۔ مثل نور ہی، اس اللہ کے نور کی مثل مانند مشکات ہے۔ لفظ آگے وہی کل والی رات والی بات جہاں چھوڑی تھی وہیں سے لے رہا ہوں، مثل اور مثل۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ مثل، توجہ ادھر رہے گی، مثل کسے کہتے ہیں، مثل کسے کہتے ہیں؟ جب دو ذاتیں، جب دو وجود ایک جیسے ہوں، یہ بھی یہ بھی دونوں ایک جیسے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مثل، یعنی ہو بہو، مانند، شبیہ، یہ اس کی شبیہ ہے، یہ اس کی شبیہ ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ رسول اللہ کے 25 سال کے بعد جب علی امامہ رسول سجا کر مدینے کی گلی میں چلے
تو لوگوں نے پلٹ کے کہا لگتا تو ایسے ہے جیسے محمد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر کے 25 سال کے بعد جب سرکار امیر المومنین بیعت لینے کے لیے، بچے حیران ہو گئے کہ یہ کون سا واقعہ ہے، چونکہ رسول اللہ کے بعد 25 سال امیر المومنین سکوت میں چلے گئے۔ 25 سال کے بعد جب لوگ آئے واپس اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا علی اب زمام امت سنبھالو، اب آپ کے علاوہ امت کا والی وارث کوئی نہیں، اب چونکہ یہ تو بے نیاز کا بے نیاز ولی ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ جیسے تم نے پہلے بنائے تھے ویسے تم اب بھی بنا لو، مجھے تو تمہاری خلافت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں یا علی ہاتھ بڑھا ہم بیعت کریں گے۔ علی نے کہا میں خلیفۃ الرسول ہوں، بیعت بھی وہی لوں گا جہاں رسول لیتے تھے۔ توجہ، میں بیعت بھی اسی منبر پہ جا کے لوں گا جس منبر پر نبی بیعت لیا کرتے تھے۔ کل مدینے والوں کو بلاؤ، سارے عالم اسلام کو جمع کرو، توجہ ہو میرے ساتھ، سارے عالم اسلام کو جمع کرو، مثل دونوں سمجھنے ہیں۔ اگلا دن طلوع ہوا، علی نے امامہ رسول سر پہ رکھا، نالین رسول پاؤں میں ڈالی، کمر بند پیغمبر کمر میں باندھا، عصائے پیغمبر کو ہاتھ میں پکڑا، والشمس والضحاہا کی تفسیر، والقمر اذا تلا بن کے چلا۔ علی مولا مدینے کی گلیوں میں نمودار ہوئے، لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ تو ہو بہو رسول چلا آ رہا ہے، چہرہ وہی، چال وہی، ڈھال وہی، انداز وہی۔ سرکار چلتے 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 وارد مسجد ہوئے۔ اللہ کرے میرا یہ جملہ آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچے۔ جیسے امیر المومنین مجمع کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اب سبھی تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کس کے ذہنوں میں آیا اس نے اس کے ساتھ، اس نے اس کے ساتھ، اس نے اس کے ساتھ جا رہے ممبر کی طرف، بیٹھیں گے کہا اب تو زمین پہ بیٹھنا پڑے گا نا، ہائے ہائے اب تو زمین پہ ہی بیٹھنا پڑے گا نا، چونکہ زینہ تو بچا کوئی نہیں۔ رسول اللہ کی جگہ چھوڑ کر خلیفہ اول بیٹھے، پھر ثانی بیٹھے، پھر ثالث بیٹھے، اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ علی زمین پہ بیٹھیں گے، مگر سمجھ نہیں رہے تھے بلندیاں علی کے لیے ہیں، پستیاں تمہارے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا کہ بھائی اب علی کیسے چلیں گے؟ امیر المومنین خرامہ ممبر رسول کی جانب بڑھے۔ علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا۔ سرکار تینوں زینوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہوئے ممبر رسول پہ بیٹھے۔ مجھے نہیں پتا کتنے میرے ساتھ چل رہے ہو، کتنے نہیں چل رہے ہو۔ امیر المومنین ممبر کے تینوں زینوں پر، ممبر کے تینوں زینوں پر، شیخ صاحب قبلہ ممبر کے تینوں زینوں پر، میں جس نقطے پہ بات کر رہا ہوں ذہنوں کو وہیں رکھیے گا، ممبر کے تینوں زینوں پر علی پاؤں رکھ کر وہاں آئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ علی وہاں بیٹھ گیا جہاں رسول بیٹھے تھے۔ علی نے اپنے پاؤں ممبر رسول پہ رکھے۔ امیر المومنین نے مجمع کو دیکھا، کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علی نے پاؤں لکڑی کے ٹکڑوں پہ رکھے، تمہیں برداشت نہیں ہو رہا؟ جبکہ فتح مکہ علی یہ پاؤں مہر نبوت پر۔ اللہ اکبر۔ سرکار ممبر کی زینت بنے۔ مدتوں کے بعد لوگوں نے ممبر پہ پھر شبیہ رسول دیکھی۔ اب بڑی پیاری سی بات ہے توقیر بھائی اور میرے جو بزرگان تشریف فرما ہیں، اس لیے کہ آپ کو تو میں نے سنانا ہی نہیں ہے، آپ سے تو میں نے دعائیں لینی ہیں۔ آپ نے اپنی آگوشوں میں کئی خطبہ کو پروان چڑھا دیا ہے، اب آپ کے لیے تو اس باب میں کوئی چیز نہیں ہے، مگر میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بیٹا میں اشارہ کروں گا، لفظ نہیں کہوں گا۔ امیر المومنین ممبر پہ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھ کر سرکار نے ہاتھ کو یوں کیا، آؤ بیعت کرو۔ وہ سمجھے علی مولا نے
ہاتھ کو سرکار یوں کیا، آؤ جی بیعت کرو، ایک اٹھا اس نے ہاتھ رکھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ایک نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ سے پہلے جو بھی بیعت لیتا تھا وہ ہاتھ یوں کرتا تھا. ہائے ہائے، لطیف ذہنوں کے لیے باریک جملہ ہے. جو بھی آپ سے پہلے بیعت لیتا تھا وہ ہاتھ کو یوں کرتا تھا، آپ ہاتھ ایسے کیجئے. علی فرماتے ہیں ہاتھ کو یوں تو وہ کرے جو مانگ رہا ہو. اللہ اکبر. ہاتھ تو وہ یوں کرے. متوجہ ہے جی؟ غور فرما رہے تو مثل جب دو وجود ایک جیسے ہوں، مانند ہوں، یہ اس کی طرح، یہ اس کی طرح، یہاں بولا جائے گا مثل. مثل کہاں بولا جائے گا؟ مثل یہ ہے کہ دو ذاتیں، دو وجود الگ الگ ہیں، ان کا ذات کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر دونوں کی صفتیں، ہائے ہائے، دونوں کی صفتیں اتنی ملتی ہیں، اتنی ملتی ہیں کہ یہ اس کی مثل ہے، یہ اس کی مثل ہے. اللہ فرماتا ہے مثل نورہ، اس کے نور کی مثل. معلوم یہ ہوا کہ جن کے ساتھ مثل بیان ہو رہی ہے وہ ذات میں اللہ جیسے نہیں. اللہ اکبر. وہ ذاتاً، توجہ ہے جی، ذاتاً بیٹا کبھی بھول کر بھی محمد و آل محمد کو مثل اللہ نہ کہنا. آپ 6 محرم ہے، مرکزی زیارت ہے، لائیو ویڈیو جا رہی ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ائمہ اطہار کو مثل اللہ نہیں مانتے. ہم انہیں اللہ کی طرح نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ بھی نہیں مانتے، انہیں اللہ جیسا بھی نہیں مانتے. نہ یہ بیٹا ساتھ جو بیٹھے نا، یہ بچوں کو ذرا کنٹرول رکھیں. دیکھیے یہ گفتگو بیٹا بہت اہم ہے، آپ کی معرفت ہے، آپ کی بصیرت ہے، آپ کی مودت ہے، آپ کا عشق ہے علی کے ساتھ، اور یہ آپ کے پاکیزہ ولادت ہونے کی دلیل ہے. مگر مجھے تھوڑا سا بڑھنے دیجئے، مجھے گفتگو کو آگے لے کے چلنے دیجئے. توجہ فرما رہے، مکتب محمد و آل محمد ان 5 12 14 کو نہ اللہ مانتا ہے. میں اس در کا ادنا سا نوکر ہو کر، اس منبر کا ترجمان بن کر، شیعان علی کی وساطت سے اقوام عالم تک اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. ہم رسول اللہ سے لے کر آخری مصطفیٰ تک، ہم پیغمبر خدا سے لے کر آخری پردہ غیبت میں رہنے والے مصطفیٰ تک انہیں مثل اللہ نہیں مانتے. یہ مثل اللہ ہے، مثل اللہ نہیں ہے. یہ اللہ جیسے نہیں ہے، مگر اللہ نے اپنی صفات کا مظہر انہیں بنایا. اللہ اکبر. خدا نے اپنی صفتوں کا، میں ایک مشکل سے مرحلے میں آ گیا ہوں، اللہ نے اپنی صفات کا اظہار کیا ہے ان 5 12 14 کے ذریعے. تو ہم نے عرض کیا مثل جو ذات میں ایک جیسے ہو، مثل جو صفات میں ملتے ہو. چونکہ اللہ نے انہیں اپنی صفات کا مظہر بنایا. وہ عالم کیسا ہے، ان کے علم کو دیکھو. وہ جواد کیسا ہے، ان کی سخاوت کو دیکھو. وہ مشکل کشا کیسا ہے، ان کی مشکل کشائی کو دیکھو. وہ رحیم کیسا ہے، ان کی رحمت کو دیکھو. وہ بخشنے والا کیسا ہے، ان کی بخشش کو دیکھو. یعنی انہیں دیکھتے جاؤ. توجہ ہے توقیر بھائی؟ پریشانی تو نہیں ہے کوئی؟ ٹھیک ہے. دیکھیے ولایت اور توحید ساتھ ساتھ چل رہی ہے. کبھی بھی ولایت کو بیان کرتے ہوئے دامن توحید ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. میں نے عرض کیا شاید دوسری مجلس میں کہ ولایت کے نور میں
اس ذات تک پہنچو کہ جس نے ولی ہو کر انہیں ولی بنایا. اللہ اکبر. تو مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثل مانند مشکات ہے. مثل جو ایک جیسے ذات میں، مثل جو ایک جیسے صفات میں. کل عرض کیا تھا کہ سرکار نے فرمایا یا علی ما مثلوں کا فی الناس، لوگوں میں تیری مثل کوئی نہیں. یا علی ما مثلوں کا فی الناس، یا علی لوگوں میں تیری مثل کوئی نہیں. چونکہ مثلی علی تو ہے نا بھائی، مثلی علی تو ہے نا بھائی. حسن مثلی علی ہے، حسین مثلی علی ہے، عباس مثلی علی ہے، مگر نبی کہتے ہیں ما مثلوں کا فی الناس، لوگوں میں تیری مثل نہیں. ایک جملہ آ گیا ہے، اب میں عرض کروں گا، آپ ساتھ دیں یا نہ دیں، مگر حضرت خلیفہ ثانی وہ فرماتے امیر المومنین کے کمالات کو دیکھ کر کہ لو عجزت النساء مثل ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب، زمانے کی عورتیں عاجز ہیں کہ وہ علی جیسا بچہ پیدا کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لو عجزت النساء ان تلدن مثل علی ابن ابی طالب، زمانے کی عورتیں عاجز ہیں کہ وہ علی کی مثل پیدا کر سکے. جب کوئی علی کی مثل ہی نہیں ہو سکتا تو کوئی علی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اب نبی فرماتے ہیں مثل علی فی ہذہ الامت کمثل الکعبہ. جہاں رات میں نے گفتگو کو روکا تھا، بھائی جی دیکھ رہے ہیں میری طرف، میں آپ کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ولایت کا نور ہے جو آپ حضرات کے چہروں سے عیاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا. آپ کا علاقہ کوئی اور ہے، میرا کوئی اور ہے. آج سے پہلے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، مگر جب آپ مجھے دیکھتے میں آپ کو دیکھتا ہوں تو دل میں اپنائیت کا تصور آتا ہے. اللہ اکبر. دلوں میں اپنائیت کا تصور آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نور ولایت چہروں سے عیاں ہوتا ہے کہ جس ولایت کا اقرار عالم انوار میں کیا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور فرما رہے، جب ہم سب عالم انوار میں تھے اور اللہ نے روحوں سے اقرار لیا تو جس نے وہاں علی کی ولایت کا اقرار کیا وہ کہیں بھی ہو، چہرہ دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ سامنے والا علی والا ہے. تو میں آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کر رہا ہوں. اجازت دیتے ہیں سرکار کہ میں ایک حدیث میں یا رسول اللہ کی عرض کر دوں اسی عنوان. سرکار مصطفیٰ نے چہرہ مبارک امیر المومنین کو دیکھا. اب اگر جملہ بدل دوں تو کوشش کرنا ساتھ دینا. نبی نے اس چہرے کو دیکھا جس کا دیکھنا خود عبادت فرما چکے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس چہرے کو دیکھنا نبی خود عبادت کہہ چکے تھے، سرکار نے اسی چہرے کو دیکھا. گھبرا تو نہیں رہے آپ حضرات؟ اسی چہرے انور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے اللہ نے جب مجمع متوجہ ہو سارا اگر اللہ نے چہرہ علی کے نور سے 70,000 فرشتے کو خلق کیا. خدا کی قسم اس مجلس کے بعد اللہ کا سجدہ شکر کرنا میں کہنے کیا جا رہا ہوں. نبی فرماتے اللہ نے چہرہ علی کے نور سے 70,000 فرشتے کو زیور تخلیق سے آراستہ کیا. وہ 70,000 فرشتہ بھائی جان اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تحلیل کرتا ہے، اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہے. وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ رکوع میں جاتے ہیں، نبی کہتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں. نبی فرماتے کہ 70,000 فرشتہ جو چہرہ علی کے نور سے بنا، جو بھی وہ تسبیح کرتے ہیں، اللہ اس تسبیح کا ثواب علی کے شیعوں کے نام اعمال میں لکھتا.
اللہ اکبر. تو سرکار فرما رہے ہیں مثل علی فی ہذہ الامت کمثل الکعبہ، کہ لوگوں علی کی مثال اس امت میں وہی ہے جیسے کعبہ ہے. علی مثل کعبہ نہیں، توجہ ہوگی، علی مثل کعبہ نہیں، علی مثل کعبہ ہے. چونکہ کعبے کی جنس اور ہے، امیر المومنین کی جنس اور ہے، دونوں وجوداً ایک جیسے نہیں. وہ پتھروں سے بنا ہے، علی نور سے بنا ہے، لہذا ذاتاً وجوداً دونوں ایک جیسے نہیں، مگر دونوں کی صفتیں ایک جیسی ہیں. توجہ فرما رہے جی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین، زمین پر پہلا گھر جو بنایا گیا مکے کی سرزمین پر وہ کعبہ ہے اور عالمین کی ہدایت کرتا ہے. متوجہ ہیں حضرات؟ کعبہ مرکز ہدایت ہے. اب نبی فرماتے علی مثل کعبہ ہے. جو صفتیں کعبے کی ہیں وہی صفتیں علی مولا کی ہیں. گھبرا تو نہیں رہے اب اللہ؟ جو صفتیں علی کی ہیں وہی صفتیں کعبے کی ہیں. علی مثل کعبہ ہے، کعبہ پہلا گھر ہے، علی پہلا مولود ہے. کعبہ پہلا گھر جو زمین پہ بنا، علی پہلا مولود جو کعبے میں آیا. کعبے کو بنانے والا معصوم ہے. غور فرمائے حضور، غور فرمائے. کعبے کو بنانے والے معصوم نبی ہے، علی کو پالنے والا معصوم نبی ہے. توجہ نہیں فرما رہے اذان بند. علی مولا کو پالنے والا، تربیت کرنے والا معصوم نبی ہے. توجہ، کعبہ بھی مرکز ہدایت ہے، علی بھی مرکز ہدایت ہے. کعبہ بھی حق کا نام ہے، علی بھی حق کا نام ہے. توجہ، کعبہ بھی حق کا نام ہے. اب بارے سے گھبرانا نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ عشق جیتتا ہے یا موسم جیتتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور فرما رہے ہیں جی. کعبہ مرکز ہدایت، علی مرکز ہدایت. میں کوشش کر رہا ہوں کہ تیزی کے ساتھ گفتگو نتیجے تک لے جاؤں. کعبہ مرکز ہدایت، علی مرکز ہدایت. کعبہ بھی پاک، علی بھی پاک. کعبہ بھی طیب، علی بھی طیب. کعبہ اللہ کا گھر، علی اللہ کا ولی. غور فرمائے جن کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں. کعبہ اللہ کا گھر، علی اللہ کا ولی. کعبہ بیت، علی اہل البیت. کعبہ توجہ ہے جی. کعبہ بیت، علی اہل البیت. اب جملہ بڑا باریک ہے جس میں تاریخ سمونے جا رہا ہوں. کعبے کی طرف رخ کریں گے تو نماز ہوگی. بیٹا آپ سب حضرات جو سوشل میڈیا پر مختلف سوالات ہوتے ہیں، علی نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے پیچھے پڑھی، اس کے پیچھے پڑھی. لو میں جواب دے رہا ہوں. کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی. لیکن اگر کوئی کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں توجہ فرما رہے بھائی، اگر کوئی کعبہ پیچھے ہو اور وہ سامنے کھڑا ہو جائے اور رخ کعبے کو نہ کرے، 73 فرقے کہتے ہیں نماز باطل ہے. کعبے کی طرف رخ ہوگا تو نماز ہوگی. کعبے کو پشت ہو گئی تو نماز باطل ہے. اب کس نے کس کے پیچھے پڑی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ غور فرما رہے ہیں جی، غور فرما رہے. کعبہ مرکز ہدایت ہے. کعبے کی طرف رخ کرے نماز ہوگی. علی مولا کی طرف رخ کریں گے ہدایت نصیب ہوگی. توجہ، حج کرنے کے لیے کعبہ جانا پڑتا ہے.
کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا. اللہ اکبر. حج کرنے کے لیے کعبے جانا پڑتا ہے, کعبہ کبھی کسی کے پاس نہیں آتا. اسی لیے علی کسی کے دروازے پہ نہیں گیا. چونکہ علی مسئلہ کعبہ ہے, نہ کعبہ کسی کے پاس آتا ہے, نہ علی کسی کے پاس آتا ہے. جسے ہدایت چاہیے وہ علی کے پاس, کعبے کے پاس آئے. جسے ہدایت چاہیے وہ علی کے پاس آئے. اور اگر نہیں آئے گا تو زمانہ لے آئے گا, اور جب زمانہ لائے گا تو پھر در علی پہ آ کے کہنا پڑے گا, یا علی اگر تو نہ ہوتا. توجہ ہے جی, غور فرما رہے ہیں سرکار, توجہ فرمائیں گے میری طرف. کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا, علی بھی کسی کے پاس نہیں جاتا. دنیا محتاج علی ہے, علی محتاج دنیا نہیں ہے. لوگ اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے علی کے در پہ آئے. علی کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گیا. اب اگر خوبصورت سماعتیں میرے ساتھ محو سفر ہیں تو پھر علی میں اور کعبے میں ایک فرق ہے. کمال ہے, آپ چپی ہو گئے, مجلسوں کا صدقہ ہے, آپ زندہ رہیں, آپ سلامت رہیں. بھائی دیکھیے, کعبے میں اور علی میں مماثلت ہے. کعبے کی صفتیں علی کی صفتیں نبی فرماتے ملتی ہیں, مگر ایک فرق ہے, کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, کعبہ کرنا عبادت نہیں ہے. اللہ اکبر. غور فرما رہے, کعبے کی طرف دیکھنا حضور, کعبے کی طرف, جن کے دلوں میں ولایت کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں جی, پھر کہہ رہا ہوں, توجہ رہے گی. کعبے کی طرف نگاہ کا کرنا یہ عبادت ہے. لیکن اگر کوئی کعبہ لکھے تو عبادت نہیں ہے, کعبہ بولے تو عبادت نہیں ہے. توجہ ہے, کعبہ سوچے, کعبہ سوچے تو عبادت نہیں ہے, کعبہ لکھے تو عبادت نہیں ہے, کعبہ بولے تو عبادت نہیں ہے. جب تک کعبے کو دیکھے گا نہیں ثواب نہیں ملے گا. مگر علی بولے تو عبادت, علی دیکھے تو عبادت, علی سوچے تو عبادت. توجہ رکھیے گا, زندہ رہیں, سلامت رہیں. اب یہ ذہنوں میں محفوظ رہے گا. سارے آباد رہیں, سلامت رہیں. اب ذہن عالی میں رکھیے گا, یہ عشق کا امتحان ہو رہا ہے. توجہ ہے جی, یہ عشق کا امتحان ہے, گھبرانا نہیں ہے میرے بچوں, میرے عزیزوں. اگر مشکل ہو رہی ہے تو میں ممبر اس طرف لے جاتا ہوں, بارش میں پڑھتا ہوں, آپ ادھر آ جائیے. مگر یہ ذہن عالی میں رکھیے گا, آج دنیا جب یہ ویڈیو دیکھے گی کہ بارش کے اندر علی والوں نے ذکر علی کیا ہے تو پتہ چلے گا موسمی ہونے والے اور ہیں. توجہ ہو, ذہن عالی میں رکھیے گا. طوفان چلے, آندھیاں چلے, بارش ہو, مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں, خدا آپ کے پردوں کی حفاظت کرے. میرے بچے بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, میرے باپ کی جگہ پہ افراد بھی موجود ہیں. آج زمانہ دیکھے, حالات کوئی بھی ہو, وہ زمانہ بنی امیہ کا ہو, زمانہ بنی عباس کا ہو, زمانہ حجاج ابن یوسف کا ہو, مگر ہم نے علی کی ولایت کی قسم کھا کر پھر کبھی میدان چھوڑا نہیں ہے.
توجہ ہے جی؟ توقیر بھائی غور فرما رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی بیٹا میدان موسم کوئی بھی ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہی تو ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو موسموں کے تغیر و تبدل کے رخ دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیں وہ اور ہوتے ہیں، جو موسموں کے تغیر و تبدل کو شکست دے کر صراط حق پہ گامزن رہے وہ اور ہوتے ہیں۔ جبھی تو جناب میثم نے آپ کا عشق مجبور کر رہا ہے اور یہ موسم مجبور کر رہا ہے کہ میں خلاف طبیعت گفتگو کروں۔ جناب میثم نے جب حجہ عبید اللہ ابن زیاد کے زمانے میں میثم کو بلایا گیا، کہا کہ تو بڑا علی کرتا، تجھے اتنی دردناک موت ماروں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا۔ میثم نے کہا تو کیا مارے گا، میں تیار ہوں، توجہ، میں تیار ہوں، اس لیے کہ میرا مولا مجھے یہ خبر دے کے گیا ہے، کہا میں تجھے سولی پہ لٹکاؤں گا۔ کہا تو میں اسی کے انتظار میں تو تھا، میں اسی کے۔ میثم نے عبید اللہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میرے بچوں یہ تو بارش ہے، میں فضائل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کیونکہ سارے علی والے بیٹھے، یہاں فضائل پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، مزہ تو تب ہے نا دشمنی علی کے منبر کے سامنے، دشمنی علی کے منبر کے سامنے ذکر علی کیا جائے۔ میثم نے کہا میں اسی انتظار میں تو ہوں، میرا مولا بتا گیا ہے کہ تجھے کھجور کے ساتھ سولی دوں گا، کہ میں خود اسے پانی دیتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں خود اسے پانی دیتا رہا ہوں، میں نے خود اسے پروان چڑھایا ہے۔ توجہ ہے، میثم کو سولی لٹکایا گیا، زبان کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، مگر میثم کی زبان علی علی کرنے سے رکی نہیں ہے۔ اب وہاں سے سیرت چلی، موجودہ منبر تک آئی، شہید محسن نقوی علی اللہ مقاموں نے 4 مصرے لکھے، وہ کہتے فراد دار سے میثم بیان دیتے ہیں، فراد دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی باقی، ہم زبان دیتے ہیں۔ آپ نیچے رہا، آپ نیچے رہ گئے تو دکھ رہے گا کہ آپ نے جملہ لیا نہیں ہے۔ توجہ، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، بارش میں ہو یا خشکی میں ہو، محسن فرماتے ہیں فراد دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی باقی، ہم زبان دیتے ہیں۔ صفے بناؤ محبو کہ دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ جو ہے جی ذہن علی میں رکھنا، ہم نے علی کو علی کی وجہ سے نہیں مانا۔ اب مجھے نہیں پتا گفتگو کس پہرائی میں جائے گی اور کتنی طولانی گفتگو ہوگی، یہ بھی مجھے علم نہیں ہے۔ ہم نے علی کو علی کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے علی کو رسول کی وجہ سے مانا۔ رسول چونکہ علی منوا کے گیا تو علی مثل کعبہ ہے، دنیا میں کوئی گھر نہیں ہے جو کعبے سے افضل ہو۔ میں تو کہہ گیا ہوں جو مجھے کہنا ہے، تو پھر بھائی کعبے کی مثل کوئی گھر نہیں، کعبے سے افضل کوئی گھر نہیں۔ کسی کا گھر جتنا بھی قیمتی ہو وہ کعبے سے کم تر ہے، کعبے سے افضل نہیں۔ تو جب کعبے سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا تو جو مسئلہ کعبہ ہے، جو مسئلہ کعبہ ہے، علی مسئلہ کعبہ ہے۔ آپ خاموش ہو گئے؟ چلو میں تاریخ کے ایک باب آپ کی خدمت میں کھولنے جا رہا ہوں۔ عزیزان من، حجاج ابن یوسف ثقفی کا زمانہ ہے، 70,000 سے لے کر 90,000 تک کی روایت
موجود ہے کتابوں میں کہ اتنا شیعہ مارا اس نے محبت علی کے جرم میں. پہنچ گئی بات اب تک. 70,000 شیعہ قتل کر دیا گیا. کیوں؟ تاکہ علی کا کوئی محب، علی کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے. آج حجاج کی قبر کی بھی خبر نہیں، مگر علی کل بھی علی تھا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بول رہے حجاج نے 70,000 بندہ بیٹا. یہ آپ بچوں کے سامنے تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ حالات کوئی بھی ہوں، جو مانتا ہے میں حق ہوں وہ کبھی موت کے ڈر سے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا. توجہ فرما رہے، غور فرما رہے جی. وہ کبھی موت کے ڈر سے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا. حجاج ایک دن بیٹھا ہوا اپنے سپاہیوں سے کہتا کافی دن ہوئے کوئی علی کا شیعہ مارا ہی نہیں، جاؤ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں شغل کروں، علی کا شیعہ لاؤ کوئی. اللہ اکبر. یہ ولایت آپ تک ایسے نہیں پہنچی. آج کچھ لوگ جو ولایت کے نام پہ مذاق کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ کتنی زندگیاں لگی ہیں اس نور کو روشن رکھنے کے لیے. توجہ فرما رہے. ولایت تجارت کرنے کا نام نہیں ہے. آپ ناراض ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، تو ممبر کا حق ہے. ولایت تجارت کرنے کا نام نہیں. ولایت مکتب کی خدمت کرنے کا نام ہے. ان بچوں تک، اس نسل نو تک ولایت کو اسی طرح سے پہنچائیے جیسے ہمارے اسلاف نے ہم تک یہ ولایت پہنچائی ہے. یہ کہتا ہے کہ کوئی علی کا شیعہ کافی دنوں سے نہیں مارا، آج ڈھونڈ کے لاؤ کوئی شیعہ. ہم شغل کرتے ہیں. سپاہیوں نے کہا کوئی ہو تو لے کے آئیں. بستیاں کی بستیاں اجاڑ دی ہم نے. اب تو تیری سلطنت میں کوئی علی کا شیعہ بچا ہی نہیں. حیران ہو گئے یہاں، کوئی علی کا شیعہ نہیں بچا. پہلو سے ایک مشیر نے کہا حجاج یہ تیرے محل کے بالکل ساتھ ایک علی کی شیعہ رہتی ہے. جملہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے. آغوشوں میں جو لال ہیں تمہارے، کوشش کرو کہ ان کی تربیت ایسے کرو کہ یہ زمانے کے علی کے جانثار بن سکے. کہا کہ ایک علی کی شیعہ رہتی ہے، وہ بڑا علی علی کرتی ہے اور علی کے بڑے فضل کا. لاؤ میرے دربار میں لے کے آؤ. صاحبان بصیرت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. سپاہی دروازے پہ آئے، تک تو الباب کیا. بی بی نے پوچھا کون؟ کہا حجاج کے سپاہی ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حجاج نے تجھے دربار میں بلایا. کہا اچھا جاؤ اسے کہو کہ میں آتی ہوں. سپاہیوں نے کہا ہمیں حکم ہے لے کے آنا. کہا مطمئن ہو کے چلے جاؤ، میں کرار کی ماننے والی ہوں. ہائے 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 ہائے، میں کرار کی ماننے والی ہوں. میں غسل شہادت کر کے آ رہی ہوں. مجھے معلوم ہے اس نے مجھے کیوں بلایا. کچھ دیر کے بعد بی بی سفید لباس سے تن کر کے دربار میں پہنچی. کیوں بلایا؟ کہا تیرا نام حرہ ہے. کہا اچھا، تجھ جیسے صفاک آدمی کو پتا ہے کہ میں حرہ ہوں؟ اگر پتا ہے تو بتا بلایا کیوں ہے؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تو علی کو فلاں فلاں سے افضل کہتی ہے. عزیزو، میں تاریخ کا نچوڑ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا. کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ تو فلاں 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 سے علی کو افضل مانتی ہے. جناب حرہ نے کہا تجھے غلط پتا چلا، تجھے رپورٹ کرنے والوں نے غلط کی ہے. میں فلاں فلاں سے علی کو افضل نہیں مانتی، میں نبیوں سے علی کو. توجہ، عورت ہے دربار حجاج میں کھڑی ہے، پتہ ہے کہ صفاک قاتل ہے. کہا میں فلاں فلاں سے نہیں، انبیاء سے
انبیاء سے علی کو افضل مانتی ہوں. توجہ ہو اذان من. اب حجاج نے کہا کہ حرہ تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا, اگر تو نے اپنے دعوے کی دلیل نہ دی میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا. حرہ نے کہا مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں, میں نے علی کو مانا ہے. تو پوچھ, اچھا یہ بتا تو علی کو آدم سے افضل کیوں مانتی ہے؟ اب ہونے جا رہے ہیں حجاج کا اور حرہ کا مناظرہ. توجہ ہے جی. ادھر علی کی شیعہ ہے, ادھر صفاق قاتل ہے جس کے دربار میں نام علی لینا بھی جرم ہے. اب اس دربار میں اس بی بی نے علی کے فضائل پڑھنے ہیں. اللہ کرے مجمع میرے ساتھ چلے. میں کچھ چہروں پہ حیرانگی دیکھ رہا ہوں. ذکر علی سننے کے بعد چہروں پہ حیرانگی آنی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اگر چہروں پہ حیرانگی آئے تو پھر معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اور یہ میں مانتا ہوں کہ ہر کوئی علی کے فضائل کو برداشت کر نہیں سکتا, اس لیے کہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے مختلف خوراکیں بند ہوتی ہیں, مختلف بیماریوں کی وجہ سے مختلف خوراکیں بند کی در جاتی ہیں. بلڈ پریشر ہو جائے تو نمک روک دیا جاتا ہے کہ آپ نمک نہیں کھا سکتے. توجہ ہو, آپ نمک نہیں کھا سکتے. شوگر ہو تو چینی نہیں کھا سکتے. گردے خراب ہو تو پانی زیادہ نہیں پی سکتے. شجرہ خراب ہو اور ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے جی. حجاج نے کہا کہ تو آدم سے علی کو افضل کیوں مانتی ہے؟ بی بی دیکھ کے کہتی تم کہتے ہو کہ آدم نے جنت میں گندم کھائی تھی. میں نہیں کہتی, 2 دن پہلے میں اس میں بول چکا ہوں کہ وہ شجرہ کیا تھا, مگر جو مشہور ہے کہ تم کہتے ہو کہ آدم نے گندم کھائی تھی اور اللہ نے جنت سے نکال دیا. آدم ایک دانہ کھا کے جنت سے نکل آئے, میرے علی نے ساری زندگی گندم کھائی نہیں. آپ کے ہاتھ اگر اٹھ سکتے ہیں جانے میں کہ علی نے گندم کھائی نہیں, کا دلیل مضبوط ہے. نوح سے افضل کیوں مانتی ہو؟ توجہ ہو, کہ جناب نوح نبی سے افضل کیوں مانتی ہو؟ کہ اس لیے نوح کا ایک بیٹا تھا, اللہ نے کہا لیس من اہلک, نوح یہ تیرا نہیں ہے. ایک بیٹا تھا وہ نوح کے راستے پہ نہیں چلا. علی کے 2 بیٹے, دونوں جوانان جنت کے سردار. علی کے 2 بیٹے ہیں اور دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. تو کیر بھائی آپ سے چودھری شبیر صاحب, میرے جو بزرگان تشریف فرمائے, آپ عزیزوں کی وساطت سے جتنے کھڑے ہو, جملہ آپ کے سپرد ہے. حجاج کہتے ہیں لوط نبی سے تو علی کو افضل کیوں مانتی ہے؟ کہ اس لیے لوط نبی کی بیوی پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے. کمال ہو گئی ہے, کمال ہو گئی آپ کے خاموش ہو جانے کی. جناب لوط نبی, کیونکہ اللہ نے قرآن میں مثال بیان کی ہے نوح اور لوط کی بیویوں کی کافروں کے لیے, کہ لوط کی بیوی پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے, جبکہ علی کی بیوی کے حق میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا. اللہ اکبر. جبکہ علی کی زوجہ کے حق میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا. کہ ابراہیم سے افضل کیوں مانتی ہو؟ کہ ابراہیم سے افضل, وہ تو جد الانبیاء ہے. حضرت ابراہیم سے افضل کیوں مانتی ہو؟ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. حضرت ابراہیم سے تو افضل کیوں مانتی ہے؟ پلٹ کے جناب حرہ کہتی اس لیے ابراہیم نے کھوپڑی دیکھی, اللہ سے کہا رب پروردگار کیف تحیی الموتى, تو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے کہا شک کرتے ہو؟ کہ نہیں, لیطمئن قلبی, میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. کہ ابراہیم نے مردے زندہ ہوتے دیکھ کر اطمینان قلب حاصل کیا, جبکہ علی نے ٹھوکر سے مردوں کو زندہ.
مردوں کو ٹھوکر سے زندگی عطا کی. جملہ سنبھالنا. وہ دیکھ کے کہتا اچھا حضرت موسیٰ سے افضل کیوں مانتی ہو؟ کہا اس لیے کہ موسیٰ نے فرعون کا ایک بندہ مارا تھا. اب مجلسوں کا صدقہ ہے, اتنی سی مشکل بات تو لے سکتے ہیں. کہ جناب موسیٰ نے فرعونیوں کا ایک بندہ مارا تھا. جب اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو, موسیٰ نے کہا میں نہیں جاتا, میں ڈرتا ہوں, میں نے ان کا بندہ مارا ہوا, ایک مددگار دے. ہائے 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 ہائے, جملہ پہنچے. موسیٰ نے کہا مجھے مددگار دے, میں نے فرعون کا بندہ مارا, میں ڈرتا ہوں مجھے نقصان نہ دے. کہ موسیٰ نے ایک مارا تھا مگر مددگار مانگ لیا. علی نے مکہ والوں کے کئی ہزاروں مارے تھے. علی نے مکے والوں کے کئی ہزاروں مارے تھے, مگر جب نبی نے کہا سورۃ توبہ کی تبلیغ کرنی ہے تو علی نے نہیں کہا میں ڈرتا ہوں. توجہ ہے جی. اختتامی جملہ زحمت تمام ہو گئی. کہا حضرت عیسیٰ سے افضل کیوں مانتی ہو؟ کہا اس لیے جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا مسجد کو چھوڑ. عیسیٰ کی ولادت کا وقت اللہ نے بیت المقدس سے مریم کو نکال دیا. یہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں, جبکہ 13 رجب کو علی کی ماں کو کعبے میں بلا لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہی تو وجہ ہے. اب دلیلیں جب قائم ہوئیں, اب چارہ تو تھا کوئی نہیں. پلٹ کے حجاج نے کہا کہ حرہ, چونکہ تو نے بڑا علمی مناظرہ کیا ہے اسی لیے تیری جان بخشی کر رہا ہوں. تو نے اس طرح علی پہنچایا ہے. توجہ فرما رہے عزیزان من. تو ہم چونکہ علی مسئلہ کعبہ ہے, علی ان صفات کا حامل ہے جو کعبے میں ہے. توجہ فرما رہے میرے ساتھ بدلا. پھر جب کعبے کو بچانے کا وقت آیا, جب کعبہ بچانے کا وقت آیا, ایک سلام بھیج رہا محمد و آل محمد. سلامت رہے, سلامت رہے. پیرو ایک اور اپنی اپنی حوائج کی قبولیت کے صلوات بلند آواز سے بھیجیں. چونکہ اللہ نے انہیں اپنے نور کی مثل قرار دیا, جب اللہ بچانے کا وقت آیا تو زہرا کا لال امن کی پلی بہنوں کو لے کر اس صحرا میں آ گیا جو رہنے کے قابل نہ تھا. اب میں گزارش کروں گا آپ کھڑے حضرات سے, اگر آپ بیٹھ سکیں تو بیٹھ جائیں. احترام مصائب ہے, جس کو جہاں جگہ ملے نام حسین کا صدقہ وہ بیٹھے تاکہ میں اطمینان سے مصائب عرض کر سکوں. کتنا رو سکتے ہیں ہم کتنا گریہ کر سکتے ہیں. میں روزانہ ایک جملہ آپ کی مجلس میں کہتا ہوں, یا مصائب زیادہ ہوگا, کسی کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو پانی پلانے والے آ جائیں گے, کوئی بے ہوش ہو جائے گا تو پانی پلانے والے آ جائیں گے, زیادہ طبیعت خراب ہوگی تو اٹھا کے ہاسپٹل میں کوئی لے جائے گا. یعنی جب ہم روتے ہیں طبیعت خراب ہو تو کوئی اٹھانے والا آتا ہے. یہ جگر حسین کے سجاد کا تھا. کربلا سے لے کے شام تک جہاں حسین کا نام لیتا تھا کوئی بے غیرت تازیانہ مارتا تھا, کوئی بے غیرت درہ مارتا تھا,
رونے والوں عزاداروں، کتنی محبت تھی سیدہ زہرا کو حسین کے ساتھ۔ میں نے مقتل کی کتابوں میں ایک جملہ پڑھا ہے کہ ایک دن بی بی حسین کو نہلا رہی تھی، کنگھی کرتے ہوئے غریب کربلا کے ایک بال ٹوٹ گیا، میں پڑھ گیا، تم نے سن لیا، ایک بال حسین کا ٹوٹ گیا، سیدہ نے وہ بال اپنے ہاتھوں میں لیا، بی بی گریہ کرنے لگی، رسول اللہ تشریف لائے، بیٹی خیر ہے، میری زندگی میں رو رہی ہو؟ کہ بابا آج میرے حسین کا بال ٹوٹ گیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرم کر کے نہیں رونا، بطول زادیوں کو پرسہ دینے کے دن ہے، 4 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ رونے والوں عزاداروں، آخری وقت اللہ کے نبی کا، سیدہ موجود ہے، مولا موجود ہے، دونوں شہزادے موجود ہیں، یا اسی اسنا میں جناب جبریل امین آئے، یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کے بعد فرما رہے یہ کچھ کافور اور کفن ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ نبی نے کافور اور کفن کے 4 حصے کیے، جنہیں سمجھ آ گئی مصائب سے آگے مجھے پڑھنا نہیں پڑے گا، 4 حصے کیے۔ ایک کافور اور کفن کا حصہ سرکار نے اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ سیدہ کو دیا، فاطمہ تو سب سے پہلے میرے پاس آئے گی، تیاری کرنا مصائب کی، جسے رونا نہیں آئے وہ سر نیچے کر کے بی بی سے رونے کی توفیق مانگے۔ تیسرا حصہ علی کو دیا، چوتھا حصہ امام حسن کو دیا۔ کافور بھی ختم ہو گیا، کفن بھی ختم ہو گیا، روتے ہوئے حسین نے ماں کو دیکھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، نہ رونا پڑے اپنوں کے غم میں جو بطول زادیوں کو رو رہے ہو۔ روتے ہوئے حسین نے ماں کو دیکھا، روتی بطول نے بابا کو دیکھا، بابا ہر کسی کو کافور اور کفن دیا ہے، بابا میرے حسین کا جرم کیا ہے؟ ہائے رونے والوں، روتے روتے نبی بطول کے سر پہ چھک گئے، رو کے فرماتے زہرا نہ خود رو نہ مجھے رولا، کافور اور کفن اسے دیا جاتا جسے ملنا ہو۔ فاطمہ تیرا یہ بیٹا کربلا میں، حوصلہ حوصلہ، بڑے آرام سے، بڑے تحمل سے، فاطمہ تیرا یہ بیٹا کربلا کے صحرا پر بے گور و کفن مارا جائے گا۔ بس رونے والوں عزاداروں، آ گئی کربلا، آ گیا زخمی حسین خیمے کے دروازے پر، وقت نہیں ہے، بانیان اشارہ کر رہے ہیں، خیمے کے دروازے پہ آ کے غریب نے آیت تطہیر کو پڑھا، امن کی پلی ہوئی شہزادی نے جناب فضہ سے کہا دیکھو کون ہے جو عالم غربت میں سوال کرنے آیا ہے۔ سیدہ فضہ در خیمہ پہ پہنچی، حسین ابن علی کو دیکھا، منہ سر پیٹ کے بی بی کہتی ہے فاطمہ کی بیٹی اجڑ گئی ہے، حسین سلام آخر کے لیے آیا، آپ کو حسین کا واسطہ جو دروازے میں بیٹھا وہ بیٹھ جاؤ، مجھے آرام سے مصائب پڑھنے دے، آرام سے بیٹا بیٹھ کے مصائب سنو۔ سیدہ دروازے خیمہ پہ آئی، در خیمہ پہ آ کے سیدہ رو کے کہتی بطول کا بیٹا دروازے پہ نہ رو، بطول کا بیٹا اندر آ۔ امام رو کے کہتے بہن میرے ماتھے میں تیر لگائے، میں زخمی اتنا ہوں، میری حالت دیکھ کے بچہ کوئی مر نہ جائے۔ بہنوں والوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے۔ یہ بہن اور بھائی کا عجیب مقدر ہے۔ حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی کھینچی، حوصلہ حوصلہ، حسین نے اکبر کے سینے سے برچھی کھینچی، زینب نے حسین کے پیشانی سے تیر کھینچا، بی بی کہتی خیمے آ، سید خیمے میں آئے، بیویوں نے حالہ باندھا،
गरीब ने सर झुकाया, इमाम रोने लगे। सैयदा आगे बढ़ के कहती हुसैन रो नहीं, मान, मैं ज़हरा की बेटी हूँ, मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने जन्नत से लिबास मंगवाए थे। हुसैन रो नहीं, तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हुसैन मान, जो मांगेगा दे दूंगी। जब ये बीबी ने कहा ना जो मांगेगा दे दो, अल्लाह करे अब जुमला तहम्मुल कर ले, जो मांगेगा दे दूंगी। गरीब सर झुका के कहता फिर मौत की इजाजत दे दे। याद अहरा, याद अहरा, याद अहरा। हौसले से मेरा बेटा, हौसले से। साथ वाले हाथ पकड़ते आना, साथ वाले हाथ पकड़ लो बेटे। जो इसकी तबीयत जरा खराब हो सदा सा देना, मुसलसल तुम रो नहीं सकोगे, गर्मी है बड़े आराम से। हुसैन फरमाते फिर मौत की इजाजत दे। रोने वालों, मौत का नाम आया। बीबी हुसैन के गले पे झुकी, गुलूबे हुसैन पे झुका। मेरी माँ बहनों बैठ जाओ, अब खुदा के वास्ते मुझे मसाइब पढ़ने दो। बेटा खड़ा नहीं होना, मैं इशारा करूंगा रजा शबी अंदर आएगी। जब तक मसाइब खत्म ना करूं शबी अंदर ना। सदका हुसैन का मुझे आराम से मसाइब पढ़ने देना। खुदा जाने कल कोई जिंदा रहेगा ना रहे। जब हुसैन ने मौत की इजाजत मांगी, बीबी हुसैन के गले पे झुकी, झुककर सैयदा ने बोसा दिया। बोसा जब दिया, मौला रो के कहते ज़ैनब ये बोसा कैसा है? बीबी फरमाती जब अम्मा जा रही थी ना दुनिया से, अम्मा ने वसीयत की थी, ज़ैनब जब हुसैन आखिरी सलाम करने आए तो ज़ैनब मेरी तरफ से बिठाओ बच्चे को, मेरी तरफ से बोसा देना। जब बीबी ने बोसा दिया, सुनेंगे अब इमाम फरमाते जरा हाथ आगे बढ़ा, जरा कलाइयां आगे बढ़ा। बीबी ने कलाइयां आगे की, इमाम ने चादर उतारी, कलाई पे बोसा दिया। का बाबा ने कहा था तेरे बाद ज़ैनब के हाथों में। याद हरा, याद हरा, याद हरा। ना रोना पड़े अपनों के गम में। ले लो सांस, ले लो सांस, बड़े आराम से, बड़े आराम से, बड़े आराम से। बहनों को अलविदा करके जुलजना के करीब आए, जुलजना की रकाब में हाथ डालकर नजर यमीनन व शिमाला। एक मर्तबा हुसैन ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देख के कहते अब्बास, अकबर और मोहम्मद, मैंने सबको सवार कराया था, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। हाय रोने वालों, किसी बीबी के दो हाथ रकाबों में आए, कब मौला मैं सवार कराने आई हूं। हाय रोने वालों, गरीब ने कहा बीबी तू कौन है? फरमाया मैं मुस्लिम का हरम रुकैया। सैयदा का नाम आया। गरीब रोगी के तो मेरा अल्लाह मैं इतना उजड़ गया हूं। जुलजना की ज़ील पे हुसैन आए, 2 कदम जुलजना चला, कदम रुक गए। बड़े आराम से जुमला सुनना, जो बे औलाद हो, जिक्र हुसैन का सदका आने वाले साल में अल्लाह तुम्हारी गोदियां आबाद करे। इमाम जुलजना को कहते चलता क्यों नहीं, थक गया है, बस एक दफा मक्तल में ले जा, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है। जुलजना रो के कहता मौला मैं बेवफा तो नहीं, मौला मुझे याद है जब तूने पहली मर्तबा मुझ पे सवारी की थी, मौला मैं मस्जिद से तेरी माँ के दरवाजे पे आया था, सैयदा ने मुझे देखा था, बीबी ने अपनी चादर में जौ डाले थे, जौ डाल के मुझे खिला के मेरे माथे पे हाथ रख के कहा था जुलजना करबला में हुसैन को अकेला न, हौसला, मर जाएगा कोई, मर जाएगा कोई। बस अब नहीं पड़ता। राहदार ने कहा मेरे पाँव में देखो बेटा, बड़े तहम्मुल से मेरे बच्चों सांस लेके रोना, कहीं किसी माँ का बेटा मर ना जाए। रोने वालों, अब जो इमाम ने देखा जुलजना के कदमों की 4 साल की बच्ची ने थामा हुआ, सकीना जुलजना के कदमों को थाम कर रो रो के कह रही थी मक्तल में ला ले जाओ, सबसे जो गया है वो वापस नहीं आया। बेटी को अलविदा किया, अब ना पढ़ सकता हूं,
نہ تم سن سکتے ہو. میری طرف دیکھنا ہے بیٹا, میری طرف دیکھنا ہے. نہ پڑھ سکتے ہو نہ تم سن سکتے ہو. آ گیا مقتل میں آ کے خطبہ یا کر دیا. اے فوجی اشقیا, تم نے میرا غازی مار دیا نا, تم نے میرا اکبر مار دیا, تم نے میرا قاسم مار دیا. تم سمجھتے تھے حسین غریب ہو گیا ہے, اب غریب کی جنگ دیکھو. حسین نے تلوار کو بے نیام کر کے حملہ کیا. یا کانوں میں آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا. رونے والوں, بھاگی ہوئی فوجیں واپس آئیں. جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ لے کے بڑھا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار لے کے بڑھا. عزادارو, ایک بے غیرت کا نیزہ لگا غریب الجناح کی زین سے. اجرکم اللہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, ابھی مصائب کو میں نے ختم نہیں کیا. جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو, جہاں گرا وہاں ذبح نہیں ہوا, جہاں ذبح ہوا وہاں دفن نہیں ہوا. سوال کرو نا شہزادہ ہوا کیا تھا جب زین سے گر گیا نا. خیمہ گاہ سے بیٹی منظر دیکھ رہی تھی. سکینہ نے دیکھا بابا زین سے اتر گیا ہے. ہائے رونے والوں, مقتل کا جملہ ہے. ایک بے غیرت نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مادر حسین راضی ہو. یہ حسین کو لے کے مقتل میں آیا. ادھر حسین نے سجدے میں سر رکھا, معاف کرنا روایت سخت ہے. ادھر بیٹی حسین کے قریب آئی. رونے والوں, شمر بے غیرت نے اپنا گھٹنا حسین کی گردن پہ رکھا. گردن پہ رکھ کر اب کوئی مرتا ہے مرے نے پردہ نہیں ڈالتا, اس نے ضربیں چلانی شروع کی. سکینہ نے اپنے ہاتھ خنجر میں ڈالے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سکینہ نے اپنا ہاتھ خنجر میں ڈالا. رونے والوں, اس نے خنجر پھینکا. بچی کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے سکینہ کے رخسار پر